والله متم نوره والله متم نوره والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينه أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أبو داود. حضرات اکابر علماء، نوجوان علماء اور طلبہ، بہت ہی محبت اور احترام کے لائق بھائیوں، بہنوں اور نوجوانوں، میں پہلے اپنی شکایت درج کرا تھا. حضرت مولانا حبیب اللہ مدنی صاحب نے میرا بڑا نقصان تھا. وہ سخی خاندان کے فرد ہیں، مجھے ان سے سخاوت کی امید تھی. انما الصدقات للفقراء. بڑے شوق سے ان کی ملفوظات سننے اور استفادے کے لیے آیا تھا، مگر وہ جہاں سخی خانوادے کے چشم و چراغ تھے، وہیں کریم خانوادے کے بھی چشم و چراغ. بڑے ہمیشہ اظہار کرتے ہیں، اللہ اس خاندان کے فیض کو تا قیامت جاری رکھے. انسانوں اور جانوروں کی، چرندوں اور پرندوں کی بے شمار ضروریات بالکل مشترک ہیں. کھانا پینا، سونا، گرمی سردی سے حفاظت، بچوں کی پرورش، نر کو مادہ کی ضرورت، مادہ کو نر کی ضرورت. یہ ضرورتیں جانوروں کی بھی ہیں اور انسانوں کی بھی. لیکن ایک ضرورت انسانوں کی وہ ہے جو انسانوں کے ساتھ مخصوص ہے، اور وہ ہے ایک اچھی زندگی گزارنے کی رہبری، رہنمائی. کیونکہ انسان کو اللہ نے خیر اور شر، بھلائی اور برائی، نیکی اور بدی دونوں کی یکساں صلاحیت ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اس لیے انسان کو اس کی شدید ترین ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت انسان کی یہ ہے کہ اسے کوئی بتائے کہ تم کس طرح زندگی گزارو، کہ تمہارے اندر کی جو اچھائی ہے وہ باہر آئے اور تمہارے اندر کی برائی مغلوب رہے. یہ انسان کی ایک فطری ضرورت ہے، یہ فطرت کی پکار ہے. اسی ضرورت کا ذکر اللہ نے سورہ احزاب کی اس آیت میں فرمایا تھا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اب سوال یہ ہے کہ انسان کو یہ رہنمائی کون دے؟ کس کو حق ہے کہ وہ انسان کی رہبری کرے؟ بالکل سیدھا سا جواب ہے، جس نے انسان کو بنایا
اور جس نے انسان کے اندر یہ دونوں متضاد صلاحیتیں رکھی وہی انسان کی رہبری کا حقدار ہے۔ ایک کارخانہ، ایک فیکٹری کوئی مشین بناتی ہے تو اسی کارخانے کا حق بھی ہوتا ہے، فرض بھی ہوتا ہے کہ اس مشین کے استعمال کا طریقہ وہ سکھائے۔ عام طور پر دنیا میں مشینوں کے استعمال کا طریقہ سکھانے کے دو راستے لوگ اختیار کرتے ہیں۔ ایک تو مشین کے ساتھ کوئی کتابچہ ہوتا ہے، کوئی کتاب ہوتی ہے جس میں استعمال کا طریقہ تفصیل سے لکھا ہوتا ہے، اور اگر وہ مشین بہت زیادہ قیمتی ہے، بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ اور سوفسٹیکیٹڈ ہوتی ہے تو صرف کتاب اور کتابچے کو کافی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ کوئی میکینیکل انجینئر بھیجا جاتا ہے جو عملی طور پر اس مشین کے استعمال کی تربیت دیتا ہے۔ اور جب بالکل وہ شخص جس نے وہ مشین خریدی ہے وہ ماہر ہو جاتا ہے، اس کا وہ امتحان لیتا ہے، ٹیسٹ لیتا ہے، جب اطمینان ہو جاتا ہے اس انجینئر کو کہ اب یہ شخص مشین کے استعمال کا طریقہ سیکھ گیا، تب وہ اس سے دستخط اور گواہی لے کر واپس آتا ہے اور اپنے کارخانے سے اپنی تنخواہ لیتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نازک اور پیچیدہ اور قیمتی مشین انسان کی ہے، میری اور آپ کی، ہر انسان، وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، وہ دیہات کا ہو یا شہری ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جوان لڑکا ہو یا جوان لڑکی ہو، تاجر ہو یا مزدور ہو یا کسان ہو، ہر انسان کی یہ ضرورت ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ میں اپنی اس زندگی کو کیسے گزاروں کہ میں اچھا انسان ہوں، میرے اندر کی جو برائی کی جذبات یا صلاحیت ہے وہ طبی ہے، کنٹرول میں رہے، قابو میں رہے، اور میرے اندر جو اچھائی کے جذبات اور صلاحیتیں ہیں وہ ابھرے۔ سب سے بڑی ضرورت ہے انسان، اور انسانوں کی اسی ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ نے 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ تک انبیاء علیہ السلام، نبیوں کے آنے کا یہی واحد مقصد ہے۔ اللہ نے نبیوں، الہی انسانوں کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے کتابیں بھی بھیجی، صحیفے بھی بھیجے، اور آخری کتاب قرآن مجید، انبیاء اور رسول بھی بھیجے، اور آخری رسول خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور انہوں نے صاف بتایا کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے، میں کوئی معجزے دکھانے آیا یا میں کسی سے اقتدار اور حکومت چھیننے آیا ہوں،